ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 27 اکتوبر 2023 فرائیڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اب چونکہ یہ سورۃ النساء ہے عورتوں سے ریلیٹڈ، چاہے وہ بیویوں کے فارم میں ہو یا کسی اور رشتے کے اعتبار سے، ان سے متعلقہ احکام اور مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اس بات کے کہ جب مرد اور عورت شادی کے بعد ایک خاندانی ادارے کو وجود بخشتے ہیں تو اس ادارے کا ہیڈ اللہ نے مرد کو رکھا ہے، لیکن یہ ہیڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر حاکم ہے. اس ہیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا، نہ کہ یہ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو وہ اپنا غلام بنا کے رکھے، بلکہ یہ الٹا اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی رعایت کے اندر داخل ہے. جو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک رشتہ گنوایا. حاکم جو ہے اس سے اس کی رہائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے خامن کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی کس حد تک حفاظت کی، اولاد کی پرورش کیسی کی. ہر ایک جو ہے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اسے پوچھا جائے گا. لیکن اوور آل اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں سے مرد کو جو ہے فوقیت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء. اور 7 وجہ یہ ہے، یہ بتائیے، یہ عورتیں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ طاقتور اور زیادہ مار پیٹ کر سکتے، اس لیے کہ یہ عورتوں کا خیال رکھتے. تو خیال رکھنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اپنی دھونس ان پر چلانا شروع کر دے قرآن اور سنت کے دائرے سے ہٹ کے. اب اسی کانٹیکس میں گفتگو آگے چل رہی ہے اور کچھ حصہ پہلے مکمل ہو گیا تھا. اب اسی کا اگلا حصہ آیت نمبر 35 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اور اگر تمہیں خوف ہو جائے کہ میاں بیوی میں علیحدگی کے چانسز بن گئے ہیں،
کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب الگ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایک آخری کوشش کرو، اور وہ کیا ہے؟ فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک حکم، ایک ذمہ دار شخص، ایک ایسا ڈومینیٹ بندہ ہو جسے مرد والی جو پارٹی ہے اس کے اوپر اس کا اثر اور رسوخ ہو، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عموماً معاشرے میں ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا رشتہ کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو دونوں طرف سے ایک ایک مرد مقرر کرو کہ وہ ایک آخری کوشش کرے کہ کسی طریقے سے یہ خاندانی نظام ٹوٹنے سے بچ جائے۔ ای یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں یہ چاہیں گے کہ کوئی اصلاح کی کوشش نکل آئے۔ یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں یا ان کی طرف سے جو حکم بنائے گئے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی نیت ہوگی کہ ہمیں یہ خاندان ٹوٹنے سے بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفیک اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دونوں مل کے دعا کرو تو میں قبول کر لوں گا، کوشش کرو۔ دنیا کو اللہ نے کوشش کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جو دعا کی تقدیر کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ کوئی اللہ سے بے نیاز نہ اپنے آپ کو کرے، ادروائز خالی دعا، خالی تقدیر کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ خالی کوششیں کچھ کر سکتی ہے جب تک کہ اللہ کو شامل ہار نہ کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دونوں ایکسٹریمز ہے۔ کوشش لازمی ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ پیاس لگی تو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو پیاس ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ پانی ہی پینا ہوگا آپ کو۔ ہاں، قرب قیامت کے بارے میں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب دجال سب کچھ کھانا پینا بند کر دے گا تو اس وقت اللہ کے ذکر سے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ ایک اسپیشل چیز ہوگی، اس وقت اللہ کی مرضی اس میں ہوگی۔ اس سے پہلے تو نہ صحابہ کے پیٹ سبحان اللہ کہنے سے بھرنا ہے، نہ آپ کا، نہ میرا، نہ اہل بیت کا۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر دونوں کی کوشش ہوگی کہ کوئی موافقت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی موافقت پیدا کر دے گا اگر ان کی اصلاح کی کوشش ہوئی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اس کو خوب پتہ ہے، یعنی کس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے یا واقعی چاہتا ہے کہ معاملات نپٹ جائے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو وہ آخرت میں تو بھگتے گئے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لے لی اپنے خامن سے تو اسے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی قیامت والے دن، لیکن دنیا میں اسٹیبلش ہوگا، عدالت کے ذریعے کھلا مل جائے گا اس کا، اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور زیادہ تر تو عورتیں ہمارے معاشرے میں کوشش کرتی ہے کہ آخری وقت تک خاندانی نظام نہ ٹوٹے، کیونکہ عورت کے ماں باپ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بچی کا طلاق نہ ہو۔ واقعی کوئی ایسی ریزن ہو جاتی ہے کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کیس میں تو عورت گنہگار نہیں ہے کہ ایک مرد ناجائز اپنی بیوی کو مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ، اب وہ مرد اس کو حدیث سنائے کہ بھائی جس نے طلاق لے لی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، تو ہو سکتا ہے یہ اس کے اوپر ریورس ہو جائے اگر اس نے یہ ظلم کیا ہے۔ ظلم والا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ یہاں پہ یہ ٹاپک وقتی طور پہ مکمل ہوا ہے آئلی زندگی کے اعتبار سے۔ اب اگلا ٹاپک آیت نمبر 36 قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو تورات کے ذریعے 10 بڑے بڑے حکم دیے تھے اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے 4 مقامات کے اوپر، سورۃ البقرہ میں،
سورہ النساء میں، سورۃ الانعام میں، اور پھر سب سے زیادہ تفسیر کے ساتھ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اس کے اوپر بھی میرا ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے 10 کمانڈمنٹس کے اوپر. 10 بنیادی احکام جو ساری شریعت کا خلاصہ ہے، ساری الہامی کتابوں کا مغز ہے. وہ بڑے بڑے احکام کون سے ہیں وہ یہاں پر بھی مختصر ذکر ہو رہے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پہلی چیز ہی توحید ہے. اچھا، یہاں پہ یہ نہیں آیا ہے کہ اللہ کو مانو. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. اللہ کو تو پوری قوم مان رہی ہے، اللہ کی کتنے لوگ مان رہے ہیں؟ تو یہ ہے وَاعْبُدُوا، عبادت کرنی ہے اس کی، صرف اس کو ماننا نہیں ہے، اس کی ماننا ہے. اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور ہے. رمضان میں تو یہ قوم مسلمان ہوئی ہوتی ہے، اور بعض تو اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں جو پورا سال نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا، لیکن عید کے فوراً بعد ریورس ہو جاتا ہے کام. ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی وہ ہے عبادت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے. یعنی اللہ کے مقابلے جو بھی کھڑا ہے، چاہے وہ انسانوں میں شیاطین ہو، جناتوں میں شیاطین ہو، یا ان کے اعلیٰ کار یا ان کی تعلیمات اس کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا ہے. اللہ کی ماننا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی پیغمبر کے ذریعے جو آسمانوں سے دین نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا ہے. دین اس زمین کی چیز نہیں ہے، دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. ہاں، زمین میں سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو بنیادی دعوت عبادت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اب عبادت کے اندر 2 بنیادی چیزیں ہیں جو ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، عبادت بھی تیری کریں گے اور عبادت کی عطا تارین شکل، و ایاک نستعین، دعا مدد وہ بھی تجھی سے مانگیں گے اور کسی سے دعا نہیں مانگیں گے. اب عبادت کی کیٹیگری میں جتنی بھی چیزیں فال کرے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نظر، نیاز، جو بھی عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فال کرتی ہے وہ سب کی سب خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی. یہ ہے ایاک نعبد، اور ایاک نستعین بھی اسی میں شامل ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الدعاء العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ سورۃ المومن، جسے سورہ غافر کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 60 تلاوت کی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. بعد دعا کی ہوئی اور ذکر آیا عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو دعا مانگنے سے کتراتے ہیں میں انہیں ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی قرآن کی کہ دعا ہی تو عبادت ہے. اب اللہ کو پتہ تھا سب سے زیادہ شرک ہونا ہے دعا میں ہے. دیکھ لے جو اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، نماز کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہیں یا مدد غوث اعظم، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے. وہ کہیں گے نہیں عبادت تو میں اللہ کی کرتا ہوں. تو ان کو بتانا ہے ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین کو اس لیے اللہ نے الگ کر کے بیان کیا تھا کہ
چھپ جانا تھا، بیچ میں ہی کہیں چھپ جانا تھا اس کو. تو جس چیز میں شرک ہونا تھا اللہ نے اس کو الگ سے بیچ میں ذکر کر دیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ تو ہے تجھی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہاں ہم کہتے ہیں سر یہ بھی ہے قرآن میں. اگر آپ نے پارہ نمبر 20 پڑھا ہوتا تو اپنا ہی ترجمہ پڑھ لیتے. پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ ہی لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 62 سورۃ النمل کی. ہاں سورۃ النمل کی. اما یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم اور تمہارے بعد تمہاری اولاد. وہ خود اکیلے تو زندہ ہے، تم نسل در نسل زمین پہ جو آباد ہو، یہ میں نے تمہیں آباد کیا ہے. الہ ما اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ ہی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں اللہ نے کہا مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون قبول کرتا ہے. تو اللہ نے واضح بتا دیا ہے جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ کوئی اور دعا قبول کر سکتا ہے، وہ ہے الہ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو تمہیں ٹھہرایا ہوا ہے؟ تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی وہ مشکل کشا کسی کے ہو سکتے ہیں نا یا نہیں. یہ بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہو بھی تب بھی انہیں پکار نہیں سکتے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگنا ہے یا اللہ سے؟ بے شک اللہ سے. تو بس جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہے نا ان سے مانگنا بھی شرک ہے. تو جس کی لگی ہی نہیں ہوئی ہے، اگر یہ کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، مان لیتے ہیں وقتی طور پر کہ لگی ہوئی ہے ڈیوٹی، لیکن پکاریں گے تو پھر بھی اللہ ہی کو. اینڈ ریزلٹ تو یہی ہے، اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّوسِ، ہم نے عیسیٰ کی مدد کی تھی روح قدوس کے ذریعے. حضرت حرسان کی مدد کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ روح قدوس کے ذریعے حرسان اس کے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہے. وہ نبی علیہ السلام کے طرف سے جواب دیتے تھے کافروں کو اپنی شاعری کے ذریعے. ویسے یہ حقیقت بات ہے، یہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اے حرسان کی شاعری تیروں سے زیادہ لگتی ہے. ویسے بات سمجھ میں نہیں آتی، تیر سے زخم ہوتا ہے، شاعری کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ یہ پڑھ کے دیکھیں نا شعر. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ جناب آپ کسی کو تھپڑ مارے اس سے زیادہ تکلیف یہ شعر کی ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ شاعری میں اللہ نے ایسا رنگ رکھا ہے، جو شاعری کتاب اور سنت کے خلاف ہے اسے قرآن میں کنڈیمڈ کیا گیا ہے، لیکن جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. نبی علیہ السلام تو بعض اوقات فی البدی بھی انن نبی یولا کذیب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. شاعری کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، کس شاعری کو اللہ نے ناپسند کیا ہے اور کون سی اجازت ہے. بہرحال پہلی بنیادی دعوت ہے 10 کمانڈمنٹ میں سے توحید. قرآن میں بھی یہی ہے
اور ساتھ کیا دیا ہے؟ شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا. یہ شرک جو ہے وہ معاشرے بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے پر آپ کو کھڑا کر دے. یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر 3 اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے. شرک کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیو ریکارڈڈ ہے، لیکن اصل بنیادی بات لوگوں کو یہی بتانی ہے کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے اور دعا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے. باقی ساری چیزیں باتیں چھوٹی ہے. 11ویں بہت چھوٹی چیز ہے، کیونکہ 11ویں دینے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نام کی ہے عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے. یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نہ ہو. میت کے طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ شرک کے لیول کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے میں صدقہ اور خیرات کروں اور غوث پاک میری مدد کرے گا، یا میں داتا دربار پہ دودھ 11ویں کے اوپر چڑھاؤں گا تو میری بھینسیں جو ہے وہ دودھ دینے بند نہیں کرے گی، تو اب یہ سیدھا شرک ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ نے آپ نے غلط جوڑا ہے. یہ آسٹریلین گائے جو ہے وہ کس مزار پہ جاتی ہے؟ کوئی اجمیری، کوئی بغدادی گائے دودھ دے سکتی ہے جو آسٹریلین گائے دیتی ہے؟ تو آسٹریلیا سب سے بڑا بزرگ ہو گیا پھر تو. صحیح ہے نا؟ یہ دنیا بقادر ایفورٹس ہے. جس نے کوئی ایفورٹس پٹ کی ہے وہ لیس للانسانی الا ما سعی، جو کوشش کرے گا. یہ اللہ کی گائے ہے کہ اللہ کی بھینسیں ہے، اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. ان کی صحیح طریقے سے خوراک اور پرورش کی جائے، اور باقی جو سائنٹیفک فیکٹس ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے ہیں، اس کے ذریعے انسان نے ترقی کر لی ہے. اس میں تو بزرگوں کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پر فارم ہاؤسز کے، نیوزی لینڈ کی اور آسٹریلیا کی. اتنی خوبصورت بکریاں ہے وہاں کی، ایک سائز کی، اور ایسی ٹرینڈ بکریاں ہے کہ وہ جا کے مشین پہ خود ہی کھڑی ہو جاتی ہے. ان کا دودھ دویا جاتا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکلتی ہے. ہماری کوئی مزار والی بکری اس طرح کا دودھ تو دے ہی نہیں سکتی ہے. اتنا زیادہ نہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور انہوں نے تو لاکھوں کے تعداد میں فارم ہاؤسز میں رکھی ہوئی ہے. وہ کدھر سے آ گئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بکریاں ہے، پیدا اللہ نے کی ہے. باقی سائنٹیفکلی انہوں نے انپٹ دی ہوئی ہے، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. قرآن میں مینلی بڑے 4 مقامات جو میں نے بتائے 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ نے ماں باپ کا رکھا ہے. یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا. اگر والدین تجھے اکسائے اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا. یعنی ماں باپ کو حق بھی اللہ نے کے حق کے اندر آتا ہے. دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہو. آسمہ بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ بیہیو کرو. یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. کافر ماں باپ بھی ہے، بیمار ہوں گے آپ کو ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے. لیکن بات اپنے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے ہے، اس رب کے پیغمبر کی جو دنیا میں اس راہ کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والدین کے ساتھ احسان کرو، وہ بذل قربا، اور اپنے
قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے. پہلے نمبر پر اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور حسن سلوک کرنا ہے. آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے ان کی بہنیں بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہے. ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کے تو زکوٰۃ لگتی ہے. وہ پہلے حق ہے ان کا اگر وہ غریب ہے. والیتامى، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے. والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہے. والجار ذی القربى، اور جو قریبی پڑوسی ہے. اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو. دونوں ترجمے درست ہیں. والجار الجنوب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ کس کس طرح کا حق ہے. والصاحبی بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں. دیکھیں دوست یار کا ذکر کس کے بعد آیا ہے؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست. یہاں دوست پہلے ہوتے ہیں، الٹا ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. وابن السابل، اور مسافر بھی. اگلے زمانے میں تو مسافروں کے لیے تو بہت بڑی آزمائش تھی میرے بھائی. نہ موبائل تھا، نہ کوئی ایزی پیسہ تھا. کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کے مسافت پہ ہے. وہ لوٹ بھی کسی نے چوری کر لیا ہے، تو اب وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں. سفر تو گھوڑوں اور اونٹوں پر ہی ہوتا تھا. ایون آج کے زمانے میں بھی آپ کے پاس کرائے نہیں ہے. ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، اس کی جیب کٹ گئی اور پیسے بھی وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، تو ظاہر ہے وہ ادھر ہی کسی کو مدد ہی لیے کہے گا مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دے. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن جو پروفیشنلز ہے نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے. ان کی ٹکٹ کے پیسے نہ دیں، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈ ہوتے ہیں. تو میں تو ایسا ہی کرتا ہوں، بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کے پاس کرایہ نہیں ہے تو میں دے رہا ہوں، اور یہ اگر اترنے کی کوشش کرے تو یہ کرایہ تیرا. وہ تو بیچارہ پہلے ہی محنت مزدوری کر رہا ہے. اچھا، ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں. میں نے اس معاملے میں اپنے گھر والوں کو بھی ایڈوکیٹ کر دیا ہے کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑے والے کی دکان سے، اور باہر چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 60 مانگ رہا ہے، آپ اس سے 50 دے رہے ہیں. اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپیہ نکال کے دے دیتے. تو فقیر کو آپ 10 دیتے تھے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے. تو محنت مزدوری کر رہا ہے، اس کو حق ہے. اور میرا تو زندگی میں ایک اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، اگر اس نے پچھلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا پہلی دفعہ میں کہ یہ اتنا ہے اور مجھے پتا ہے یہ صحیح ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا. وہ ڈر جاتے ہیں، اس کو 120 کہا، اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کون سے چکر میں، یعنی وہ ڈر جاتے ہیں. یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا. ایسی بات ہو جاتی ہے. اور جو بٹھا لیتا ہے، میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو، میں نے
تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا. کیوں؟ تم نے جائز مانگا تھا تو آئندہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح ملازم پیش لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے. تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہے کہ یہ سسٹم اب ابسلیوٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنے جگہ تھے. آپ آج کے ماڈرن فارم میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لونڈی یا کنیز نہیں ہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان میں تو غریب لوگ چل ہی رہے چیریٹی کے اوپر. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں، اور گھر والوں میں سے اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو ہے عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، ان کو بھی کچھ کپڑے لے کے دے دیتا ہے. کل کو ان کے بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ جن گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہے وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے. اور یہ اسلام کی دین ہے کہ ظاہر ہے خرچ تو وہی کرتا ہے جس سے امید ہو آخرت میں ملنے کی، لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ میرے ساتھ ضرورت سے بدلے حسن سلوک کرے، یعنی ضرورت سے بڑھ کے حسن سلوک کرے، کیونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دے دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ اگر آپ اسے تمنا کریں گے کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ سادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی زکوٰۃ فارغ ہو گئی، وہ نئے سرے سے پھر دینی پڑ جائے گی. ملازم کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، اسے ڈانٹ دیا کہ میں نے تجھے فریج لے کر دیا تھا تو آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے لے کر دیا تھا، تو اس پہ احسان کیا. کیسا؟ کوئی احسان نہیں. وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیا، تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر دیا ہے. تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ خطرہ لاحق رہتا ہے ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آ گئی بیچ میں تو فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینا پڑے گا. یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کرے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات تو آپ کو ان کو دے سکتے. عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس پر. زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دیا جائے. البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈس پوری ہو جاتی ہے پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے معمل لفت القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو. ان کو بھی پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ مسلمانوں سے فارغ ہو بیٹھو. یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے اور آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ دے رہے. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے. باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادت ہے، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ ہو اور خیرات ہو، عقیقہ کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دے سکتے ہیں. اللہ کے لیے جو
دے، وہ سب کے سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم کیٹیگوریکلی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کے وجہ سے کیا ہے کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص آواز بلند کیا کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام پہ پہلے غلاموں نے ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے، وہ چیز جو مسلمانوں کو ترائے امتیاز تھی اور لوگوں کو کہ اسلام قبول کرنے کے سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ بالکل الٹ ہو چکا ہے نا۔ آپ دیکھ لیں آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو خدا نہ خواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کر دے کہ اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پر جائے اور وہاں کہے کہ جی یہ 2 ٹیکے ہیں میرے پاس اویلیبل ہے، یہ حافظ اللہ تعالی دامن برکت میں مالیہ نے جو نئی دوائی نکالی ہے ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے، تو جو مولوی ہے نا وہ بھی گورے کا ہی ٹیکہ لے گا، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، اس کو پتہ ہے یہ رحمت اللہ علیہ مجھے بھی رحمت اللہ علیہ ہی کروائے گا۔ یہی ہے، ہم نے تو کوئی اعتماد نہیں۔ میں اپنی پرسنلی آپ کو بات بتا دوں، میں نے جب بھی کوئی کرسچنز مزدور یا مستری کام پہ لگایا ہے نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہیں کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو اس حوالے سے بڑا تجربہ ہے۔ تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے، تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی داڑھی کتنی انچ ہے اور آپ نماز کتنی منٹ کی پڑھتے ہیں، عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق کا معاملات کیسا ہے۔ لیکن میں دوسری ایکسٹریم پر بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے ہو اور اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ اللہ آپ نے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے۔ اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چلنے ہیں۔ ایک پر سے ایک کوئی پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے۔ تو یہ اللہ نے دونوں چیزیں جو حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی اور نہی عن المنکر بھی، خالی فضائل عمل نہیں، علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لے جوڑا ہے، خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پر نہ ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہے لوگ، لونڈی یا غلام، یا آج اس کو آپ ایک ماڈرن فارم میں اس سے ہٹ کے جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں، ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو مغرور ہو، فخر کرنے والے ہو، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان کی تو بھرمار ہے ہمارے معاشرے میں کے اندر۔ آپ ذرا قربانی عید پہ دیکھیں، عید کے موقع پر آپ دیکھتے ہوگے پہلی خبر چلتی ہے جناب یہ 50 لاکھ کا بیل مارکیٹ میں آیا ہے، 70 لاکھ کا آیا ہے۔ اس کے بعد ایک سیٹ صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ اعلانیہ انٹرویو دیتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ خریدا ہے۔ بھائی خریدا ہے تو اللہ کے لیے خریدا ہے، اس کی انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ ریاکاری کر رہا ہے، اور پھر اگلا اسٹیپ یہ کرتے ہیں
کہ وہ پھر جا کے کسی NGO کو دے دیتے ہیں. ایک بار اویل کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے مہنگی بیل خریدی، اس سے اپنی مشہوری ہوئی. پھر اگلی مشہوری یہ کہ وہ بیل NGO کو دے دیا اور وہ پھر بتاتے ہیں NGO والے فلانا صاحب کا بیل ہے ڈبل. تو پھر ٹھیک ہے، دنیا میں اجر مل گیا، یعنی آپ کی لوگوں نے تعریف کر لی، آخرت میں 0 سے ملٹیپلائی. اس پر میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہے. شہید، سخی اور عالم بھی جہنمی میں صرف اس لیے کیونکہ اس نے وہ عمل غیر اللہ کے لیے کیا ہے، دکھانے کے لیے کیا. اللہ کے لیے تھا، دکھایا غیر اللہ کو. تو اللہ فرماتا ہے مجھے شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں اور مغرور بھی پسند نہیں ہے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں یہ زیادہ ڈیٹیل سے ہے یہ حدیث. تو ایک صحابی نے عرض کی کہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، جوتیاں اچھی ہو. کیا یہ تکبر ہے؟ نبی علیہ السلام تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. ایک بندہ مہنگے لباس پہنتا ہے، شوق سے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتے، اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتے. مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی. یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے. اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا ہے اور تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا ہے. اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے آزما لیا، اس سے لے کے آزما لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور تجھے دے کے آزمایا تو ناکام ہو گیا، تو نفرت کرتا ہے. اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آتے ہی نہیں نماز پڑھنے، تو ناکام ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، نفرت کرو، چھوڑ دو اسے، چاہے یہ کہ ہی چھوڑ دو. کیا بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے؟ وہ بزرگوں کو چھوڑ دے، تیرے کو تو پتہ چل گیا نا، تو عمل کر. تیرے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو تو نے یہ جواب دینا تھا کہ میرے ماں باپ کو نہیں پتہ چلا کہ ختم نبوت کیا ہے. یہ تو نے علمی روش اختیار کرنی تھی. جی مسلم جی علمی کرنی تھی تو پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بھی تو یہی کچھ سوچے نا. قادیانی کی مثال سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے. تو یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں، یہ ہے متکبرین. اللہم لا تجعلنا منہم آمین. اب اللہ نے ان کی نشانیاں بھی بتا دی ہے. یہ شیخی خورے اور متکبر کون ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو. اچھا، بڑی حیران کن بات ہے، کنجوس وہ خود ہے، لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو؟ اس لیے لوگوں کو اگر کہ یہ کہیں گے نا تو تبھی اپنا مال بھی بچا کے رکھ سکتے ہیں. اگر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگ کہیں گے تو بھی تیرے لیے جوڑ لے، تو بھی لا نا اللہ کی راہ میں خرچ کر. تو اس کا آخری حل کیا نکلتا ہے؟ کیا ہے کہ چھپ کر کے خدا کی خود بھی کنجوسی کرو اور باقیوں کو پہلے کہنا شروع کر دو بالکل ہی نہ بندہ خرچ کر دے، کچھ جوڑ کے بھی رکھے.
تو پھر جس کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ بندہ یہ تو نہیں کہے گا کہ سر اللہ کی راہ میں لگائے. سمجھ آئی بات؟ بالکل بخل خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی کرو، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو مشورہ دے کہ مرنے سے پہلے مدرسے میں کو سارا کچھ دے کر چلے جائے، لیکن کم از کم ارب پتی لوگ ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں زکوٰۃ دو، کہتے ہیں ہم بغیر حساب کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کاروبار حساب کتاب سے ہو رہا ہے، زکوٰۃ بغیر حساب کتاب کے. وہ کہتے ہیں جی اللہ سے کیا حساب کتاب کرنا. وہ بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. حساب کریں گے تو ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلے گی. بغیر حساب کتاب کے تو مہینے میں 11ویں کرا دی بس ختم. حساب کریں گے تو پتہ چلے گا 1 لاکھ پہ 2,500 نکلنا تو آسان ہے. 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور 1 ارب پہ 2.5 کروڑ نکالنا ہر سال. اور جن کے اربوں کے بزنس ہے وہ کیا کریں گے؟ اسی لیے پھر وہ حساب کرتے ہی نہیں ہیں. حساب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے ہر چیز حساب سے رکھی ہے. نماز بھی حساب سے ہے اور ان کی رکعتیں بھی فکس ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ توفیق دے فجر میں پڑھ لو، نہ 2 ہی پڑھنے ہیں، 3 پڑھے تب بھی مردود، اللہ یہ کہ وہ سفر میں ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. وَيَكْتَمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے فضل سے. چھپاتے کیا ہے؟ ظاہر ہے کنجوسی کہنے کے لیے یہی کہنا پڑتا ہے نا، میں تو اپنی 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا بزنس ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ناپسندیدہ ہے. شیخی بگاڑنا بھی ناپسندیدہ ہے اور ناشکری بھی ناپسندیدہ ہے. ابو داؤد اور مسند احمد اور مشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں آپ کو مل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس نے نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس چیز کو وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے نعمتوں کا اثر اس بندے پہ دکھائی دے. اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی چیز نہیں ملی کہ بال سیدھے کر لیتا. ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی اپنے کپڑے درست کر لیتا. تو بالکل ہی گھن ملنگ رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں سادگی پسندیدہ ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس چھوڑ کے سادہ لباس اختیار کیا، اللہ تعالیٰ پبلکلی جنت میں کا جو حلہ اسے قیامت والے دن پہنائے گا. سادگی کی بہت اہمیت ہے اور اس کا سائملٹینس کانٹراسٹ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. شہرت کا لباس کیا ہے کہ میں ڈومینیٹ نظر ہوں. آپ ذرا علماء کو دیکھیں، وہ اوپر گونے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر اس کے گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ یعنی ڈومینیٹ ہونے کے لیے. یہ جو پگڑیوں والی جماعت ہے اس میں تو ساروں نے ہی پگڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو جو ان کا امیر ہوتا ہے نا، ڈومینیٹ ہونے کے لیے پگڑی کے بیچ میں پھول لگانا شروع کر دیے، اور وہ پھول صرف اسی نے لگایا ہوتا ہے اور کسی نے نہیں. کوئی وزنی ہے صرف وہی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں. یہ پتہ چلنے کے لیے کہ یہ دا بیسٹ امونگ دا بیسٹ ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جس سے وہ نظر آئے. ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سادگی کے اندر ہی فائدہ ہے. میں بھی پگڑی وغیرہ یہ سب چیز ہے صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے ہوتا ہے. باقی تو میری بھی عام لوگوں والی زندگی ہے. درس کی ریکارڈنگ کے لیے اس لیے کیونکہ یہ درس کو ریکارڈ کرنے کا سرٹیفکیٹ ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جس کی پگڑی نہ ہو اس کو لوگ کہتے اس کی تو بات ہی نہ سننی، اس کی تو شکل ہی مسلمان والی نہیں ہے. تو ہم ہر وقت ہر وہ سنت اڈاپٹ کریں گے جس کی وجہ سے لوگ ہماری بات سن لیں، اس کو اڈاپٹ
اس کے ایڈاپٹ تو سنت کی نیت سے کریں گے، لیکن اسٹریٹجی بھی کہیں لوگ کہتے ہیں ٹوپی میں درس ریکارڈ کروا دے، نہیں، یہ بہانہ انٹر ہی نہ ہونے پائے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹائی پہنی ہوئی ہے اس نے، بس ان کی باتوں کے طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ گاندھی صاحب کی کوئی اچھی بات آ جائے، لوگ کہتے ہیں اس نے تو اپنے اوپر خود اسلام نافذ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب ذہنی چیزیں ہیں، میرے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر اور بہانے گھڑ لیتے ہیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ جتنے بہانے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اتنے کو کریں، باقی پوری تو صرف اللہ کی ذات ہے، مخلوق تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل اور خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اچھا، یہ جب آتا ہے نا والکافری، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، اچھا یہ کافروں کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ کیا کرے، پنجابی میں تو تراوی سے وی تراوی بن جاتی ہے، ان جاہلوں کو کیا کرے۔ تو قرآن میں اور عربی لینگویج میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نان مسلم ہم لیتے ہیں، کفر کہتے ہیں انکار کو، ناشکری کو۔ جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ مسلمان بھی کافر ہو سکتے ہیں، کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، یہاں تک کہ مسلمان کی اکثریت کافر ہے۔ عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، جس طرح صحابی نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا۔ حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے۔ یہ ہم نے صحابہ کا فارم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کو اہل قبلہ، آپ کا اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو۔ اچھا، غیر مسلم بھی ناشکری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کیا، تو وہ ناشکرہ ہے۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے۔ تو اگر ایک کافر اللہ کی نہ کر کے ناشکرہ ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتا تھی نہیں کہ دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا۔ چلو، جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے۔ کفر کہتے ہیں ناشکری کو۔ لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی اس کا ذکر آئے نا تو اپنے ترجمے سے اس کو ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لانا ہے، اس میں حافظ اللہ، آیت اللہ، یہ سب کیٹیگری کے بھی آ رہے ہوں گے، ڈیپینڈس اپون دا سچویشن۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں، اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے جاؤ پہلے ڈگری لے آؤ، میں نہیں مانتا۔ ہمارے ایک بھائی، انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں نماز پڑھی، دیوبندی یا بریلوی کسی ایک میں، وہ جہاں امام صاحب تھے نا، انہوں نے ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا، وہ تالے والا ہوتا ہے نا، اکثر مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جس پر بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس ڈیسک پر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، مقتدی تو کتنا روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے، تو
وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی ابھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا، وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہوئے 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 سکسر کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس کتاب سے ہٹ کے ہے، جو اس کتاب کے اندر ہے۔ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا، بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے۔ وہ سر وہ فزکس اور میتھس کا جو پروفیسر ہوتا ہے نا، جو کہے بتاؤ کہاں غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کر لوں، اور اینڈ میں بولے گا تھینک یو، یہ بولے گا پھینک گیوں، پھر کہتے ہیں عزت نہیں کرتے۔ کیوں کرے؟ آپ کی حرکتیں ہے عزت کروانے والی۔ جو تو جب انہوں نے بتایا اسے کہ ابھی جو نماز پڑھائی ہے، جو تمہاری ڈیسک والی اپنی کتاب ہے، اس میں نہیں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ غصے سے کھڑا ہو گئے اور اپنے نیچے سے مصلی نکالا اور کہنے کا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہمیشہ کا سرٹیفکیٹ کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ چلیے تمیز اس کو نہیں ہے، آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے؟ یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز سے سوال کرتے ہیں، تو میں نے بھی کبھی یہ نہیں کیا کہ ان کے روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں، کیونکہ اسے میری آخرت جڑی ہوئی ہے۔ اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ کوئی کہے آپ نے جو بتایا ہے وہ اس کتاب کے خلاف ہے، تو مجھے تو رات کو نیند نہ آئے۔ اللہ کے فضل سے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے، بس بیان نہ کیا کرے، تھوڑا بزرگوں کا ہاتھ کھلا رکھو۔ جب توحید بیان ہوگی تو بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹیکلی ہو ہی جائے گی۔ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہے اور نیچرل ہے۔ اب دیکھ لیں، اللہ نے توحید بیان کی ہے نا، تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہے ان سب کو موت دے دے۔ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائے حضرت عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ عقیدہ بد عقیدے جی یہ تو عیسائیوں کی تھی، لیکن اللہ نے کہا بات میں کھول کے بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے سکتا ہوں نا، تو وہ رب ہی نہیں ہے، رب میں ہوں۔ تو رب کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ بھی دینا پڑا، جو شاید آپ کی نظر میں گستاخی ہو، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، قل ارائیت مم اہلکنی اللہ امم ماہیا، اے نبی تم فرما دو کہ فی الفرض اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں، سورہ الزمر میں اور سورہ یونس میں۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی اپنی رب کی نافرمانی کی، یہ سمجھانے کے لیے بالفرض تو بڑے دن کا عذاب مجھ پہ بھی آ پڑے گا۔ یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا، اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو بھی عذاب ہوگا۔ یہ کوئی بات ہی نہیں اپنے بارے میں کہنے دیتے، یہ تو ہمیں ساتھ لے کر جائیں گے، ایسا وہ کہتے ہیں، تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے
تو میں بھی پیچھے سے دھکا ماروں گا. جنت میں لے کے نہیں جا رہے ہوں گے. اللہ ان کے شر سے بچائے. والذین ينفقون اموالہم رئاء الناس، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں نہ آخرت پر. اگر ان کا اللہ پہ ایمان ہوتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہ کر رہے ہوتے. اس میں کافر بھی داخل ہے اور مسلمان بھی، کیونکہ اگر کس سے لینا ہے حاجت جو ہے وہ آپ نے کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور ایسا جو بدبخت ہے وہ تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی، اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے جس کا ساتھی شیطان بن جائے. یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اجر بھی کوئی نہیں مل رہا ہے، ریاکاری کی وجہ سے عمل بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور اس میں پھر وہی حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ سخی کو بھی، شہید کو بھی اور عالم کو بھی، صحیح مسلم میں آتا ہے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کہے گا یہ سب کچھ تو نے دنیا کے کو دکھانے کے لیے کیا. اور مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی ہو رہی ہے شرک، کیونکہ نیت کسی اور کو دکھانے کی. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، صدقہ کیا، اس نے شرک کیا. قل اعوذ باللہ تعالی. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ، اور کیا نقصان ہو جاتا ان کا اگر یہ اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے یہ کام کرتے. والیوم الآخر، اور آخرت پہ، یعنی دنیا سے صرف کروا کے نہ اجر لیتے، کہتے کہ میرا اللہ مجھے اجر دے گا، آخرت میں مجھے بدلہ ملے گا. کیا ہی اچھا ہوتا. پیسے تو ویسے ہی ان کے نکل گئے جیب سے، مال تو ویسے ہی چلا گیا. ادھر اجر ملا نہ آخرت میں ملا، تو بیڑا ہی غرق کر لیا نا. ایک نیت درست کر لیتے تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَكَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور کس درجے تک واقف ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. کیا مراد ظلم نہیں کرے گا؟ وَإِن تَكُ حَسْنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کسی نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہوئی ہے تو ہم اس کو دگنا کر کے اجر دیں گے. اللہ کی یہ سنت ہے اور اللہ کے حضور وہ عظیم اجر پائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے میں اسے زیادہ ضائع نہیں کروں گا، اور میں اس ذرے کو بھی بڑھا دوں گا اس کے لیے، جس کو گیون سرکمسٹانسز میں جتنے تھے اس کو وہ اتنی ہی نیکی کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لیے اس کی نیکی کو بڑھا دے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا قیامت والے دن اس کا اجر پالے گا، اور جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی شر والا معاملہ کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی پالے گا. اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم ممن نحیہی تہو منا فی احیی علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفو علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیہ.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔